اس تابوت کو آخری کیل عمران خان صاحب نے ٹھوک دینی ہے۔ میرا جینا مرنا اس ملک کے لیے، ان بچوں کے لیے ہے۔ یہ چیزیں ہمارے خوف سے نکل چکی ہیں باہر۔ یہ 100% یہ جہاد ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب نہیں، یہ جہاد ہے۔ انقلاب سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ ہر لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کے سینے پہ گولی لگے اور وہ شہید ہو۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ شہادت اس انقلاب میں ہے۔ جان جاتی ہے وہ شہید ہے، جو بچ گیا وہ غازی ہے۔ یہ لانگ مارچ سے آگے چلا گیا ہے۔ یہ اس وقت جہاد مارچ ہے۔ جہاد مارچ میں تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ان کی گولیاں سینے پہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ جیسے یہاں کی جو عوام کھڑی ہوئی ہے، سارے کے سارے ایک ایک بچہ عمران خان بن چکا۔ کس کس کو روکیں گے؟ کس کس کو روکیں گے؟ اب یہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے۔ انقلاب آ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں۔ جو 48 سے لگے ہوئے ہیں، 1948 سے جو لگے ہوئے ہیں، یہ وہی ایک حصہ ہے۔ کیا وجہ ہے جو بھی مقبول ترین لیڈر آتا ہے پاکستان میں، کبھی اس کو لیاقت باغ میں مار دیا جاتا ہے، کبھی اس پہ کیس بنا کے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی پاکستان میں مقبول ترین لیڈر مانا جاتا ہے عمران خان، اس کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب حکومت ہی ہماری نہ ہو، حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہو، جب ہمارے جرنیل ہی باہر سے سلیکٹ کیے جائیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خان صاحب ایک بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے تو 50% بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا، یہ ہم کیا ہیں؟ اب آپ لوگ ہیں، میڈیا والے ہیں، کیا آپ لوگ جب کوئی چیز کلیئر بتاتے ہو، عوام کو بتانے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کو فون نہیں آ جاتے؟ آپ کو ویگو ڈالے نہیں آ جاتے؟ یہ ویگو ڈالے، یہ وقتاً بند گاڑیاں، یہ پریزن وینز وغیرہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شو کر رہا ہے، کون کر رہا ہے شو؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو 48 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آج وقت ہے، اب جو یہ جو بچے ہمارے سارے ساتھ ہیں، عورتیں نکلی ہیں، آج یہ کس لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس تابوت کو میں آخری کیل عمران خان صاحب نے ٹھوک دینی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ٹھک چکی ہے۔ اسلام آباد تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی نیکسٹ جو عوام ہے اس کو کیا پیغام دیں؟ عوام کو پیغام یہ ہے، یہ آپ کے سامنے کنٹینر کھڑا ہوا ہے، وہ خان صاحب نے تو اپنا سینہ آگے کیا ہوا ہے۔ وہ جیل کی بات ہے، وہ ہوتے کہتا ہے میرا خون، میرا جینا مرنا اس ملک کے لیے، ان بچوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ہمیں روک سکتی۔ ایک سب تمام پڑھا لکھا طبقہ، تمام دوسرے محنت مزدوری کرنے والے تمام نوم، اب شعور آ چکا ہے، سب شاد ہیں۔ یہ کتنے لوگوں کو روکیں گے؟ یہ ختم ہو چکا ہے یہ مسئلہ۔ یہ چیزیں ہمارے خوف سے نکل چکی ہیں باہر کہ کون سے ٹینک والے اور کون سی توپیں والے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بیرکوں میں پہنچا دیں گے ہم۔ جہاد اور انقلاب، یہ 100% یہ جہاد ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب نہیں، یہ جہاد ہے۔ انقلاب سے بھی آگے نکل چکا ہے، کیونکہ اس میں ہر بچہ، ہر لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کے سینے پہ گولی لگے اور وہ شہید ہو۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ شہادت اس انقلاب میں ہے۔ شہادت اور کسی جگہ نہیں ہے۔ شہادت کا یہ وقت ہے جو قوم اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہم اپنے بزرگوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ ہم اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہی شہادت ہے۔ اگر اس میں اگر کسی کی جان جاتی ہے وہ شہید ہے، جو بچ گیا وہ غازی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بچنے والے وہ غازی ہوں گے، جتنے اس طرف جانے والے ہم سب تیار ہیں۔ ہم اس میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کس عمران خان کو روکو گے؟ ہر گھر میں عمران خان ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ اب رکنے والی بات نہیں رہی۔ اس ملک کو چھوڑو، آپ باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھو ان کو۔ میں نے ایک کمنٹس پاس کیا تھا، ان کو ذلت دیکھ لو، ان لوگوں کی ذلت دیکھ لو، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ان کے گھروں کے آگے، ان کا جینا تنگ کیا ہوا ہے۔ اور ایک شیر جوان نکلتا ہے، لوگ سارے کام کاج چھوڑ کے گھروں پہ، چھتوں پہ اس کے استقبال کے لیے آئے۔ اللہ پاک جس کو عزت دے اس کو نہیں روک سکتا، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذات کو، اس کی جان کو یہ مار ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ پاک کی حفاظت میں ہے، اس کی حفاظت، اس کے لیے دعائیں ہر جگہ مانگی جا رہی ہے۔ اس کو گولیاں کیسے آئے؟ کتنا بڑا پلان، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں ہیلی کاپٹرز کے ان کے جو ہوئے وہ کیا تھے؟ ہیلی کاپٹر خراب نہیں ہوتا، ہیلی کاپٹر خراب کیا گیا تھا اور اللہ پاک نے وہ لینڈ کروایا اور ہنستا ہوا اترا۔ اور یار ہم سارے عمران خان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب زندہ باد۔